انسان کی مدد کے لیے، اس کی اعانت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو کسی دوسرے کے کام آتا ہے۔ انسان فرشتوں سے اس لیے افضل ٹھہرایا گیا اور باقی مخلوقات سے بھی اشرف اس لیے ٹھہرایا گیا کہ یہ ایک دوسرے کا حامی اور مددگار بنے۔ اللہ کے پاس طاقتوں کا لامتناہی سلسلہ موجود ہے، جو تنے تنہا بغیر کسی اسباب کے زمین آسمان کو پیدا کر سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو کن کہتے ہیں، فیکون، وہ کام انجام پا جاتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اس کا اتنا بڑا سسٹم، اس کے اتنے زیادہ معاملات، یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے کن کے ذریعے ہمارے لیے بنا دیے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اتنی طاقتوں کے مالک ہے تو وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے، پھر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفۃ، کہ میں اس زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر بڑی سی اللہ تعالیٰ نے باتیں ہمیں سکھلائیں، فرشتوں نے اعتراض کیے، ان کے اعتراض کے جوابات دیے، معاملات ہوئے، پھر افضلیت بھی ثابت ہوئی، معاملات بھی ثابت ہوئے، لیکن جو مین معاملہ سمجھ میں آتا ہے وہ ایک دوسرے کی مدد اور ایک دوسرے کے حامی ہونے کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ پیغمبری شروع کیا، اور جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اس سلسلے کو اختتام کیا۔ اب اللہ احکم الحاکمین نے اپنے سچے انبیاء کی سچی دعوت کے لیے کچھ لوگوں کو ہدایت سے نوازا۔ وہ لوگ اپنے اپنے انبیاء پر ایمان لائے، ان کی دعوت پر لبیک کہا اور ان کے ہر لحاظ سے حامی و مددگار ٹھہرے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مددگار ٹھہرے ان کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار جو ٹھہرے، قرآن نے ان کو حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ وہ نبی کے اصحاب ٹھہرے یا نبی کے حواری ٹھہرے، انہوں نے پھر اپنے اپنے انبیاء اور رسول کی دعوت کو بعین ہی اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل کی آگے لوگوں تک پہنچانے کا سبب بنے۔ یہ کسی کے پاس محنت سے رتبہ نہیں آتا۔ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے نیکی کا جذبہ پہلے دن سے ہی رکھا ہوتا ہے، اور یہ نبوت بھی بالاتفاق اجماع یہ کسبی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اپنے لیے نبی چن لیتے ہیں۔ اسی طرح یہ صحابیت کا مرتبہ یہ بھی انسان کو اپنی محنت سے نہیں ملتا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ جس کے مقدر میں جو رتبہ لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ نواز دیتا ہے۔ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے معاملات کو آگے پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو دعوت انبیاء پر نازل فرمائی ہے اس کو آگے تبلیغ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ممد اور معاون لوگ بھی پیدا فرمائے تھے۔ ان میں مرد بھی موجود تھے،
ان میں خواتین بھی موجود ہیں۔ میں آج اس سلسلے کی سلسلۃ الذہب کی ایک عظیم و شان کڑی جو خواتین میں سے سب سے افضل گردانی گئی ہیں، میری مراد ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تاکہ آپ کو ان احباب سے کچھ شناسائی بھی ہو اور انہوں نے کس طرح اپنی زندگیوں کو اسلام کے قالب میں ڈھالا، کس طرح ان احباب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہ لبیک کہا، کس طرح انہوں نے عزیمتیں اٹھائیں، کس طرح انہوں نے تکالیف اٹھائیں، کس طرح سے یہ مصیبتوں کا شکار رہے، اپنے اور بیگانوں کے ظلم کو کس طرح انہوں نے اپنی جانوں پہ سہا، سلام اللہ علیہ، تاکہ ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کی راہوں کو بھی متعین کر سکیں، اپنی اولاد کی زندگیوں کی راہوں کو بھی متعین کر سکیں، اپنے گھر والیوں کی زندگیوں کی راہوں کو بھی متعین کر سکیں۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی بڑی مشہور خاتون ہے، بہت بڑی تاجر، بہت بڑی، جن کا اس وقت مال امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے بیرون دنیا جایا کرتا تھا۔ مکہ سے مال جاتا، ملک شام اور یمن کی سرحدوں کے پار جا کر آپ کے مال کی وہاں پہ منڈی ہوا کرتی، اور یہ اس وقت کاروبار کیا کرتی تھی جب مکہ میں خواتین کا کوئی رجحان اس طرف نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا اور تایا حضور کے ساتھ، حضرت زبیر کے ساتھ، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ان ممالک کا سفر کر چکے ہیں بغرض تجارت۔ آپ کو بھی اس معاملے کا، اس کام کا تجربہ حاصل تھا کہ کس طرح سے مال اکٹھا کیا جاتا ہے، کس طرح سے جا کر ان ممالک کی منڈیوں میں یہ مال فروخت کیا جاتا ہے، اور پھر میرے ملک مکہ میں جس چیز کی اشد ضرورت ہے وہ انہی ممالک سے ملتی ہے، ان کو وہاں سے خریدا جاتا ہے اور آ کر مکہ میں سیل کیا جاتا ہے۔ یہ امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات تب بھی جاری تھے۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی اس وقت جو آپ کے مال کو بحفاظت لے بھی جائے، آپ کے مال کو جا کر سیل بھی کرے، اور ہر کاروباری انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا مال جیسا بھی ہے وہ اچھے پروفٹ پہ سیل، تاکہ مجھے اس سے زیادہ پروفٹ حاصل ہو۔ ہر ایک کا خواب ہوتا ہے کہ میرا کاروبار بڑھے، دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ چنانچہ سیدہ کو کسی نے اس ہاشمی نوجوان کے بارے میں بتایا کہ یہ شخص بڑا ایماندار ہے، یہ جوان بھی ہے، رانا بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، اس کی امانت، دیانت، صداقت میں پورے مکہ میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ سارے لوگ اس کی تعریف کے گن گاتے ہیں۔ ہو نہ ہو آپ ایسا کریں، اس نوجوان کو اپنا مال دے کر تو ملک شام روانہ کرتے۔ چنانچہ سیدہ نے بات کی، معاملات طے پہ گئے، فائنل ہو گیا، فیصلہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ابھی بھرپور جوانی میں ہیں، ابھی شادی نہیں ہوئی۔ سیدہ خدیجہ کا مال لے کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں، وہاں پر اچھا خاصا پروفٹ کے ساتھ اس مال کو سیل کیا۔ سیل کرنے کے بعد
چونکہ آپ کو اجازت تھی کہ جس طرح سے بھی آپ معاملہ طے کریں گے مجھے قبول ہوگی، وہاں سے کچھ اشیاء خریدی، ان کو دوبارہ پھر ری سیل کیا پروفٹ پہ، پروفٹ زیادہ آیا، منافع زیادہ آیا، جو چیز مکہ میں چاہیے تھی وہ وہاں سے خریدی اور ان کو لا کر یہاں پر پھر سیل کیا اور یہاں سے بھی پروفٹ۔ ایک ایک ٹکے کا، ایک ایک پائی کا حساب آپ نے اپنی اس وقت کی مالکن کو آ کر دیا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حساب کتاب سے بڑا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ آپ نے، حضرت خدیجہ نے اس خوشی کا انداز، اس کا اظہار یوں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا جناب ابو طالب کو، جن کی کفالت میں، جن کے زیر سایہ آپ موجود تھے، ان کو اپنے سے شادی کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھجوا دیا۔ چچا بیٹھے، اللہ کے رسول بھی باہر سے تشریف لائے، بیٹا بات سننا میری۔ جی حکم ہو۔ یوں معاملہ ہے، جس کا مال تم لے کر گئے تھے بی بی خدیجہ کا، تم پہ بڑی راضی ہوئی ہے، بیوہ خاتون ہے، ان کو ایک سہارے کی بھی ضرورت ہے، وہ چاہتی ہیں کہ میں تم سے نکاح کر دوں، شادی کر دوں۔ سعادت مند اولاد کبھی بڑوں کے آگے چون چرا نہیں کرتے، جو حکم میرے والد کی جگہ پر ہیں، آپ میرے باپ ہیں، میرا سب کچھ ہے، میرے بزرگوار ہیں، میرے خاندان کے بڑے ہیں، میں کون ہوتا ہوں آپ کے سامنے چون اور چرا کرنے والا؟ بچے کی رضامندی جب چچا کو حاصل ہوئی تو پیغام نکاح کو قبول کیا گیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت تاریخ میں آتا ہے تقریباً 40 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت عمر تقریباً 25 سال تھی، اور آپ تھی بھی بیوہ، آپ کا پہلا خاوند جو تھا وہ فوت ہو چکا۔ بڑے آسان انداز سے یہ شادی پایۂ تکمیل کو پہنچی۔ خاوند اور بیوی کے تعلقات قائم ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے بھی نوازا، بیٹیاں بھی عطا کی، بیٹے بھی عطا کیے۔ اس جوڑے کے اندر اتنی خیر، اتنی برکت اور اتنی رحمتیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جوانی کے دوران مکہ کے اندر پہاڑیوں کے اندر ایک غار موجود ہے جس کو غار حرا کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، وہاں پر چلے جایا کرتے ہیں۔ کچھ اللہ کے ساتھ روحانی تعلق کی مضبوطی کے لیے کچھ علیحدہ ہو کر وہاں پر جاتے، کھانا وانا اسباب اپنا ساتھ لے جاتے جو بھی ضرورت ہوتی۔ عمر مبارک 40 سال کے عرصے کو پہنچی، وہاں پر اللہ کی جانب سے فرشتہ جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ پہلی دفعہ جب فرشتہ آیا ہے تو اس کی اپنی اصلی حالت میں اس کو دیکھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں زمین سے لے کر آسمان تک دیکھتا ہوں تو فرشتہ ہی فرشتہ، ان کے جو پر ہیں، پر جن سے پرواز کر کے وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف جاتے ہیں، ایک مشرق کی جانب ہے اور دوسرا مغرب کی جانب۔ آئے میرے پاس، پہلی وحی جو واقعہ آپ کو معلوم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، اتنے پریشان ہوئے آپ
خوف سا طاری ہوا ہو، فرشتے کے ساتھ جو مکالمہ ہے حدیث میں ملتا ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا، یہ کندھا مبارک کے پچھلے جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے یہ خوف سے پھڑ پھڑانے لگ پڑا ہوگا، یہ جو گوشت ہوتا ہے فرق، یہ بے اختیار پھڑ پھڑانے لگ پڑا۔ آپ بہت جلدی سے تشریف لائے گھر میں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر کہ خوف اور پریشانی اور کرب کی حالت میں آپ کے چہرے کو جب دیکھا تو پاس تشریف لے آپ چارپائی پہ بیٹھتے ہی آپ نے یہ اعلان فرمایا، خدیجہ زملونی زملونی زملونی، میرا جسم میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میری باڈی میرے کنٹرول میں نہیں ہے، ایسا کرو کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمبل اڑا دیا گیا، اور پھر میں اپنے ذاتی خیالات سے جب میں یہ سلسلہ دیکھتا ہوں تو میری نگاہ اور میری عقل یہاں تک پہنچتی ہے کہ سہارے کی سائڈ پہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھ گئی، آپ کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھا، گود میں رکھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں اپنی انگلیاں بھی پھیری، آپ کی پیشانی پہ ہاتھ بھی پھیرا ہوگا، پسینہ بھی خوف سے آیا ہوگا، وہ صاف بھی کیا ہوگا۔ وہاں پر سوال اور جواب بھی ہوئے ہوں گے کہ میرے سرتاج کیا ہوگا۔ آپ نے یہ پہلی وحی کا سارا قصہ جناب اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گوش گزار فرمایا تو آپ نے سر پہ تھپکی دی، یقیناً دیو۔ راوی بیان کرتا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ ساری بات سنی، آپ کو دلاسا دیا اور وہاں پر کچھ الفاظ بولے تھے۔ بولنے والی زوجہ ہے، اہلیہ محترمہ ہے، بیوی ہے، جس کو بولے جا رہے ہیں وہ شوہر ہے، اس خاتون کے سر کا تاج۔ ان الفاظ سے پہلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پوری کائنات میں اگر کوئی مثالی میاں بیوی کا جوڑا کسی نے دیکھنا ہے تو وہ یہ دیکھ لے۔ زمین و آسمان کے اندر مثالی میاں بیوی اگر کسی نے دیکھنے ہیں تو وہ یہ موجود ہے۔ نبوت کے 9 سال سیدہ خدیجہ آپ کے ساتھ رہی اور اس سے پہلے 15 سالہ رفاقت ہے، تقریباً 15 اور 9 24 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 25 سال کی عمر تھی جب نکاح ہوا اور 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 9 سال نبوت کے بعد آپ زندہ رہے۔ کوئی ایک سنگل روایت کتب احادیث میں، کتب تاریخ میں، کتب سیر میں نہیں ملتی کہ اس اہلیہ محترمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو مطالبہ کیا۔
یا ان سالوں میں ربع صدی بنتی ہے، چوتھا حصہ ایک صدی کا، 24 سال کا عرصہ، ان میاں بیوی کے درمیان کسی قسم کا کوئی جھگڑا ہوا یا کسی بھی لمحے میں آ کر ایک سیکنڈ کے لیے ان دونوں کے مابین کوئی ناراضگی ہوئی، نہیں ملتا۔ اتنا مثالی جوڑا چشمے فلک نے نہ اسے پہلے کبھی دیکھا اور نہ ہی اس کے بعد کبھی دیکھی۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اپنی گود میں رکھے ہو، جب یہ ساری بات سنی، آپ کے خوف کو، آپ کی پریشانی کو سنا، تو ارشاد فرمایا کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہ جو مالک ہے نا اللہ، وہ آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا، کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، کبھی بھی آپ کی پشت کو زمین پہ نہیں لگنے دے گا۔ پریشان نہ ہو، خدا کی قسم، خامد ساری دنیا سے ٹکر لے سکتا ہے اگر اس کو گھر سے سپورٹ حاصل ہو۔ بیوی صرف اتنا کہہ دے میرے سرتاج، آپ کی جو منشا ہے، جو دل ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر گزریے، میں آپ کی بیوی آپ کے پیچھے، آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ دنیا فتح کرنے سے اس خامد کو کوئی شہر روک نہیں سکتی۔ المیہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا خواتین کو مخاطب کر کے کہ میں آپ کی بہت بڑی تعداد جہنم میں جلتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ آپ خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، خامدوں کے سامنے آپ بولتی ہیں، ان کی باتوں پر پہرا نہیں دیتی۔ اگر یہ کمی اور کوتاہی ان خواتین سے دور ہو جائے تو خدا گواہ ہے ہر خامد ہی بادشاہ بن جائے۔ کہتی ہیں کہ آپ فکر مند نہ ہو، میرا مالک پروردگار آپ کو کبھی بھی کو پریشانی اور غم نہیں آنے دے گا۔ آگے ارشاد فرماتی ہیں انکا لتصل الرحم وتصدق الحدیث وتحمل الکلا وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ غریبوں کے ساتھ آپ بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ آپ کا بڑا اچھا رویہ ہوتا ہے۔ یہ 5 وصف ایک بیوی اپنے خامن کے گنوا رہی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہ اس بیوی کی اپنے خامن کے اوپر کتنی گہری نظر ہے۔ ہم میں سے اگر کسی بندے کی کوئی صفائی لینے کے لیے اس کے گھر میں چلا جائے گا تو اہلیہ کے پاس لفظ نہیں ہوتے کہ میں اس کا پازیٹیو بات کروں۔ پنجابی کی مثال مشہور ہے کہ خامد ہمیشہ بہن کا جو ہے وہ آئیڈیل ہوتا ہے، اپنا خامد کا یہ آئیڈیل ہی نہیں ہوا ان سے، ہمیشہ اسی کی تعریف ہوتی ہے، اسی کے بارے میں رب اللسان ہوتی ہیں خواتین۔ مجال ہے کہ اپنے خامد کے بارے میں کبھی کو اچھی بات بھی کی، مجال ہے اس کے بارے میں کوئی نیکی کی بات ہی کی ہو کہ آپ میرے خامد ہیں، آپ کے اندر یہ کوالٹیز موجود ہیں، نہیں یقین تو آج جا کر پوچھ لیجیے، یہیں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آپ فرماتی ہیں انکا لتصل الرحم، صلہ رحمی آپ کرتے ہیں، عزیزوں رشتہ داروں میں آپ نے کبھی کوئی لڑائی کی بات نہیں کی،
ہمیشہ جب بھی معاملہ کیا ہے ان کو آپس میں جوڑنے کا کیا ہے، سب سے بڑا وصف ہے میرے خاوند۔ پھر آگے فرماتی ہیں وَتَصْدُقُ الْحَدِيث، سچی بات آپ کرتے ہیں، آپ نے کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ یہ وہ وصف ہیں جو آپ کے اندر موجود ہے۔ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کھانا کھلاتے ہیں آپ بھوکوں کو، ان کے ساتھ معاملات کرتے ہیں آپ۔ آگے فرمایا وَتُکْرِمُ الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں آپ، معاملات کو بڑے سیدھا کرتے ہیں آپ، کہیں کسی بھی معاملے میں آپ نے کمی نہیں چھوڑی۔ اس کمرے سے موٹر کا بٹن ہے، کسی بھی معاملے میں آپ نے کسی کے ساتھ کوئی کمی اور کوتاہی نہیں چھوڑی۔ یہ وہ وصف ہیں جو آپ کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جس کے اندر ایسے اوصاف موجود ہوں مالک پروردگار ان کو کبھی تباہ و برباد نہیں کرتا۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئے۔ وہ یہودیت کا بہت بڑا عالم تھا، تورات عصبت تھی، وہاں پر جا کر یہ سارے کا سارا معاملہ پیش کیا۔ اس نے آگے سے کہا کہ کاش میں زندہ ہوتا اس وقت جب تیری بستی والے لوگ تجھے دھکے مار کے یہاں سے نکالیں گے اور میں تیری مدد کرتا، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ کہنے لگے ہاں، جس کے پاس یہ فرشتہ آیا ہے اور نبوت عطا کی گئی ہے اس کو بستی والوں نے قبول نہیں کیا۔ میں نوجوان ہوتا، میں آپ کی مدد کرتا۔ تشریف لے آئے، پتہ چل گیا کہ نبی ہیں، کائنات کے اندر سب سے پہلے اس خاتون نے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی جو دعوت آپ کو دی گئی ہے مجھے اپنی دعوت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے اس بیوی نے اپنے خاوند کی دعوت پہ لبیک کہا، اور سب سے پہلے یہ خاتون ہے جنہوں نے کائنات میں سب سے پہلے جناب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ یہ خدیجہ، یہ وہی خاتون ہے جن کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ 4 اولو العزم خواتین میں سے سب سے پہلے نمبر پر میری اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے سلام اللہ علیہا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی برکتوں سے نوازا۔ دوسری اولو العزم خواتین میں سے اسی خدیجہ کے بدن سے پیدا ہونے والی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا ہے سلام اللہ علیہا۔ تیسری حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں جناب مریم علیہ السلام۔ چوتھی حضرت آسیہ ہیں فرعون کی بیوی سلام اللہ علیہا۔ یہ 2 پہلی خواتین جو کائنات میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں، پہلی ام المومنین سیدہ خدیجہ اور دوسری ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ آپ نے کلمہ پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گزارش کی، آج کے بعد آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے لوگوں کو تبلیغ بھی کرنی ہے، آپ نے ان کے معاملات بھی ٹھیک کرنے ہیں،
اللہ کی عبادات بھی کرنی ہے. میں خدیجہ، میرا سارے کا سارا مال، میرے سارے غلام، میرا سب کچھ آپ کے قدموں پہ نچھاور ہے. بس جائیے، آج کے بعد گھر کی فکر آپ نے نہیں کرنی. اگر کسی کی بیوی کسی خامد کو یہ کہہ دے تو خامد کو ترقی سے کوئی چیز منع کر سکتی؟ جب اسلام نے حکم دیا تھا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس وقت خدیجہ نے یہ کہا تھا جائیے آپ اپنی ڈیوٹی کو بڑے ہی اچھے طریقے سے نبھائیے. کچن کی چھوڑ دیں، گھر کی چھوڑ دیں، باہر کی چھوڑ دیں، صرف جو اللہ حکم دے رہے ہیں اس حکم کی پیروی کریں. ہماری خواتین نعرہ تو لگاتی ہیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ چلتا ہے، کبھی ایسا رول بھی کسی نے ادا کیا ہے آج تک؟ کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ کیا سیدہ کی زندگی سے ہم سبق حاصل نہیں کر سکتے؟ کیا ہماری خواتین کے لیے ان کی زندگی کے اندر کوئی کمی کوتاہی موجود ہے؟ کیا ہماری خواتین سیدہ خدیجہ کی زندگی سے کوئی منافع نہیں لے رہی، کوئی فائدہ نہیں لے رہی، کوئی سبق نہیں لے رہی؟ نہیں، اسلام نے پیرالل چلایا ہے خواتین کو اور مرد کو. یہ بڑے حقوق نسواں کے لوگ لیے پھرتے ہیں کتبے اور چارٹ، انہوں نے کبھی جناب سیدہ کی زندگی کو پڑھا ہی نہیں. انہوں نے جناب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. کسی چیز کو برتن میں ڈال کر پیش کرنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لا رہی ہیں کچن سے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. سیدہ خدیجہ کے اسلام پر اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانوں کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پہ بھی دیکھ کر ان کے احسانات کی لاج رکھ رہا ہے. ان کے آنے سے پہلے فرشتہ آ گیا ہے اور آ کر کے کہنے لگا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو خواتین، یہ خاتون جو آپ کے پاس آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس خاتون کو آپ کے ذریعے سے سلام پیش کرتا ہے. میری بھی ایک بات مانیے، جب آپ اللہ کا سلام پیش کریں گے تو کہیے گا جبریل کا سلام بھی آپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ واحد خاتون ہے جن کے لیے آسمان کی بلندیوں سے اللہ سلام کہہ رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں سیدہ، پاس بیٹھا کر اللہ کا اور جبریل کا سلام دیا اور اپنی طرف سے بھی سلامتی کہی، تو جناب سیدنا نے واپسی سلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا اور کہا وہ آسمانوں والا تو خود سلام ہے. یہ خراج تحسین تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، عرشوں میں بیٹھ کر اس نے خراج تحسین پیش کیا تھا جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی. وقت آیا، وقت آتے رہتے ہیں، سدا وقت ایک جیسے نہیں رہتے. تلک الایام نداولها بین الناس، دن پھرتے رہتے ہیں، کبھی رات آ جاتی ہے، کبھی دن آ جاتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے. جو بڑے بڑے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، جو ساتھ چھوڑ کے ادھر گئے ہوتے ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں، پلٹ جاتا ہے وقت. سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا. وقت ایک جیسا نہیں رہتا. جب دعوت کا فریضہ انجام دیا، منہ سے زبان مبارک سے دعوی نبوت فرما دیا، تو دشمنوں کی تعداد بڑھنا شروع، یہاں تک کہ فزیکلی جسم اطہر پر لوگوں نے ظلم کرنا شروع کر دیا. پھر ایک وقت آیا کہ اس بستی سے لوگوں نے نکال دیا، پورے بنی ہاشم قبیلے کو، خاندان کو یہاں سے نکال دیا گیا اور انہوں نے دور اس پہاڑی پر جا کر پناہ لی
جس کو آج بھی شیب ابی طالب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس غار کے اندر سارا خاندان تھا۔ یہی عرب کی شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سب کچھ چھوڑ کر ادھر ملک گئی، سونے کا چمچ لے کر منہ میں پیدا ہوئی، عرب کی سب سے مالدار خاتون ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رشتہ بنا نبوت کے بعد وہ اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ اپنے خاوند کے ساتھ اس گھاٹی کے اندر پناہ لینے پہ مجبور ہوئی۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ 3 سال کا عرصہ ہم نے وہاں پہ گزارا، ہمارے ساتھ کچھ یہ سلوک کیا جاتا کہ نہ ہمیں پینے کے لیے پانی میسر آتا، نہ کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز ہی میسر آتی، یہاں تک کہ ہم باہر مرے جانوروں کے چمڑے جو خشک ہو چکے ہوتے ان کو اپنے منہ میں لے کے چبا کر اپنی بھوک مٹایا کرتے تھے۔ سیدہ خدیجہ نے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا، آقا کو نہیں چھوڑا۔ سب سے پہلی یہ خاتون ہے جو غم گسار تھی، محسن اسلام خاتون تھی، اسلام کو سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا اور داعی اسلام کے لیے پوری ڈھال بن گئی۔ 3 سال کے عرصے کے بعد جب مکہ کے لوگوں کے آپس میں پھوٹ پڑتی ہے، اس وقت ان کو واپس بلایا گیا۔ نامی نبوی کا یہ واقعہ ہے۔ تشریف لانے کے بعد گھر میں جب آئیں تو آپ کا انتقال ہو گیا۔ تاریخ اسلامیہ میں اس نامی نبوی کے سال کو عام الحزن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ 2 شخصیتیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے زیادہ قریب اور محبوب ترین ہستیاں تھیں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ اور آپ کے چچا جناب ابو طالب، یہ یک کے بعد دیگرے آپ کو جدائی دی۔ اتنے پریشان اب زندگی میں کبھی نہ ہوتے۔ جب ان 2 ہستیوں کی وجہ سے آپ پریشان ہوئے، اکثر روایات میں آتا ہے تب اللہ تعالیٰ نے پھر معراج کروائی تھی کہ زمین آپ پر تنگ ہوئی ہے، میرے آسمان کے دروازے کھلے ہیں، آئیں میں آپ کو اپنی آیات اور نشانیاں دکھلاتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی گھر میں کوئی چیز پکتی یا کوئی چیز آتی تو آپ فرماتے یہ فلاں فلاں کے گھر میں بیچ دو۔ کیوں؟ وہ عورت خدیجہ کی سہیلی ہے، اس کے خدیجہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات، وہ خدیجہ کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن تھے، جاؤ اس کو دے آؤ، اس کو دے آؤ۔ سوکن سوکنے ہوتی۔ کہنے لگی ایک دن میرے دل میں آیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس عرب کی بری خاتون کا ہر وقت ذکر کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے اچھے نعم البدل کے طور پر بیویاں عطا کی ہیں، آپ بولتے کیوں نہیں؟ خود فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا۔ کہنے لگی عائشہ اس خاتون نے مجھ پر اس وقت ایمان لے کر آئی جب کوئی بھی مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت اس نے مجھ پر احسانات کیے جب اپنے بھی کیا بیگ بھی کیا سبھی مجھے چھوڑ چکے تھے۔ اس خاتون سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا ہے، تم آج مجھے یہ کہہ رہی ہوں کہ اسے اچھی نعم البدل عطا کی ہے، خدا کی قسم مجھے اسے اچھا نعم البدل نہیں ملا۔ 10 بیویاں آپ کی موجود تھیں حضرت خدیجہ کے بعد، لیکن آپ فرما رہے ہیں خدیجہ جیسی بیوی مجھے نہیں میسر آئی، تم بات کرتی ہو نعم البدل کی۔ آئیے سیدہ عائشہ ہی بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی، مدینہ میں تشریف لائی، اندر دروازے سے جب آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں، اچانک آپ کا رنگ جیسے حیران اور پریشان نہیں ہو جاتا۔ بہنوں کی آپس میں مماثل شکل کی ہوتی ہے،
میں اس چیز کو نوٹ کر رہی تھی، آپ کو لگا جیسے ختیجہ آ گئی ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جسم نارمل ہوا تو بٹھایا اور بھگت کی، تو میں نے پھر کہا یا رسول اللہ آپ بھولتے نہیں ہیں اس کو؟ آپ نے فرمایا عائشہ وہ بھولنے والی چیز ہے، کیسے بھول سکتے ہیں اس کو؟ آئیے اس ختیجہ کی برکتیں، اس کی فضیلتیں جو کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آئی، وہ سوائے ختیجہ کے اور کسی کے پاس تھی نہیں۔ سب سے اعلیٰ خاتون آپ ہیں، آپ کے بعد جو سب سے اعلیٰ خاتون وہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ کا داماد حضرت مولا علی علیہ السلام کائنات میں افضلیت میں موجود ہے، اور اسی بیٹی کے بدن سے پیدا ہونے والے بیٹے حسنین کریمین کائنات میں سب سے اعلیٰ ہے۔ یہیں پر نہیں ہے بلکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جو دو بیٹے ہیں حسن اور حسین، یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان دو نوجوانوں کے سردار کی نانی ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ یہیں پر بس نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے قریب لگا کر آپ نے ارشاد فرمایا تھا، علی مجھے تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی۔ علی کھڑے ہیں اور نسبت نبی کے ساتھ دی جا رہی ہے، ہارون اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ کے بھائی ہیں، مجھ کو تمہارے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی۔ علی ہیں، علی کو نسبت ہارون سے، اور ہارون نبی ہیں۔ اپنی گود میں حسن اور حسین کو بٹھایا ہوا ہے، ان پر دم کر رہے ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ان دونوں شہزادوں کے ساتھ مجھے وہی نسبت ہے جو ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق کے ساتھ تھی۔ جب بات کی آ رہی ہے تب بھی نسبت نبی کے ساتھ ہے، جب اس باپ کے بیٹوں کی بات آ رہی ہے تو تب بھی نسبت نبیوں کے ساتھ ہے۔ یہ گھرانہ کوئی چھوٹا گھرانہ نہیں ہے۔ ان کی نانی جان ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور دوسرا سب سے بڑا وصف ان کا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تک یہ حیات نہیں دوسری شادی نہیں فرمائی، جب تک یہ زندہ نہیں دوسری شادی آپ نے نہیں فرمائی۔ اس کے بعد پھر اس کے خاندان کے ساتھ اس کی امت نے کیا کیا؟ اس کی امت نے اس خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے ادا؟ کیا کچھ نہیں کیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اس امت نے کیا کچھ نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ کو تلوار مار کر شہید کر دیا گیا۔ یہ داماد ہیں کس کے؟ سیدہ خدیجہ کے داماد ہیں۔ ان سے بڑے داماد سیدنا عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دور داماد تھے، ذوالنورین تھے۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یکے بعد دیگرے نبی زادیاں آپ کے نکاح میں آئی۔ ان کے ساتھ امت نے کیا کیا تھا؟ پھر وقت نے وہ بھی وقت دیکھا جب حضرت عثمان کا پانی اور راشن بھی بند کر دیا، اور یہاں تک کہ یاروں نے آ کر داڑھی سے گرا کے نیچے یہ سر کو قلم کر دیا تھا۔ یہ بھی داماد ہیں سیدہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ چکا رہے ہیں۔ اس سے آگے چلے، اسی خاتون کے وہ سردار بیٹے
جن کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے ان سے وہی نسبت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نسبت تھی، ان کے ساتھ کیا؟ چشمے فلک نے دیکھا ہے اس خاتون کے بڑے نواسے سیدنا حسن کو زہر کا پیالہ پلا کر تو شہید کیا۔ اسی آسمان نے پھر ایک وقت دیکھا اس کے چھوٹے نواسے کے ساتھ اس امت نے کیا کیا۔ یہ احسان فراموش پتہ نہیں کب سے بات، ان کی گٹی کے اندر تو یہ بات شامل نہیں تھی۔ نہیں، ہماری صفوں میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ یہ معاملات کیے۔ کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی خود بھی پڑھیں، اپنی بچیوں کو بھی پڑھائیں، اپنی خواتین کو بھی پڑھائیں۔ یقین مان لیں کہ یہ کائنات کی وہ عظیم ترین خواتین ہیں، یہ کائنات کی وہ عظیم ترین خواتین ہیں، ان سے پہلے ان جیسی نہیں آئی اور ان کے بعد بھی ان جیسی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔